ایک بزرگ ہیں حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی، دریا کنارے جا رہے ہیں، اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں اور انہیں شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔ آ رہے تھے تو دیکھا کہ ایک خوشنما سیب جو ہے وہ اوپر دریا اس کو بہا کے اپنے ساتھ لے کے آ رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ سیب آ رہا خوشنما اور اٹھایا، بھوک کی شدت تھی، اٹھایا اور کھا لیا۔ جب وہ سیب اندر پہنچا اور تھوڑا افاقہ ہوا، پھر ذہن میں سوچا یہ سیب میرا نہ تھا اور میں نے اٹھا کے اس کو کھا لیا، تو لہٰذا یہ تو میں نے اچھا کام نہ کیا۔ تو اب انہوں نے ذہن میں یہ سوچ لیا کہ اب اس سیب کے مالک کو مجھے ڈھونڈنا ہے اور اس سیب کے مالک کو ڈھونڈ کر جو ہے وہ میں اس سے معاف کرواؤں گا یا کوئی معاوضہ مجھ سے لے لے، تاکہ یہ میرے جسم میں خون بننے سے پہلے یہ سیب مجھے معاف ہو جائے۔ اللہ اکبر! اللہ کے دوست ایسے ہوا کرتے ہیں۔ اس دریا کے کنارے سے بہہ رہا تھا تو آپ نے کہا کہ یقیناً اسی سائیڈ سے آیا تو میں اسی رخ چلتا ہوں۔ آپ نے دریا کا کنارہ لیا، دیکھا ایک سائیڈ پہ دیکھا کہ ایک باغ ہے اور دریا کے کنارے، اور اس کی شاخیں جو ہے وہ دریا کے اندر لٹک رہی ہیں۔ وہ سمجھ گئے کہ اسی باغ کا سیب ہے، کیونکہ اس کی شاخیں جو ہیں وہ دریا میں لٹک رہی ہیں، تو یہیں سے گرا اور میں نے اٹھا کے کھایا تھا۔ تو باغ کے جو مالک ہیں ان کو ڈھونڈنے لگے اور ان کے گھر پہنچے تو دروازہ کو دستک دی، دروازے کو، اور دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک باہر ایک بزرگ تشریف لائے، ایک خوشنما چہرہ ان کا، نورانی چہرہ، وہ بھی کوئی اللہ کے دوست تھے، اللہ کے جو ہے وہ چاہنے والے تھے۔ جب وہ باہر تشریف لائے تو کہا کیوں آئے ہو؟ عرض کی جناب یہ باغ آپ کا ہے؟ کہا جی میرا ہے۔ کہا جی اس باغ سے ایک سیب جو ہے وہ آ رہا تھا دریا کے کنارے، میں نے اٹھا کے کھا لیا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ وہ سیب آپ مجھے بخش دیں، اب وہ سیب مجھے معاف کر دیں۔ کتنے عظیم لوگ تھے! کہا کہ آپ مجھے سیب بخش دیجیے، میں اپنی ساری زندگی لوٹا دوں گا۔ کہا کہ دو شرطیں ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ تجھے میرے اسی باغ کی، جس باغ کا تو نے سیب کھایا، اس باغ کی تجھے 12 سال تک گوڈی کرنی پڑے گی۔ اللہ اکبر! کہا جناب میں 12 سال گوڈی کروں گا، وہ سیب تو معاف ہو جائے گا نا مجھے؟ اللہ اکبر! کتنے عظیم لوگ تھے! کہا بالکل، تم 12 سال بعد گوڈی جب مکمل کر لو گے تو پھر ایک اور شرط ہے، وہ بھی پوری کرنی ہوگی، پھر تجھے سیب معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! کہا ٹھیک ہے میں گوڈی کرنے کو تیار ہوں۔ بہرحال وہ گوڈی کرتے رہے۔ ایک ایسا لمحہ آیا کہ بزرگوں کے گھر ایک مہمان تشریف لائے، تو بزرگوں نے فرمایا کہ ابو صالح جا کے باغ سے کچھ سیب توڑ لاؤ، مہمان آئے ہیں تو ان کو پیش کریں گے۔ تو حضرت ابو صالح جو ہے وہ گئے اور وہاں سے سیب توڑ لائے، اور جب پلیٹ میں لا کر ٹرے میں سامنے رکھے گئے تو بزرگوں نے دیکھا تو کہا ابو صالح تو یہ تو سیب کچے ہیں، 12 سال ہو گئے تمہیں گوڈی کرتے ہوئے، ابھی تک تمہیں اتنا نہیں پتہ چلا کہ سیب کچا کون سا اور پکا کون سا ہے؟ کہا جناب 12 سال ہو گئے مجھے، گوڈی کا تعلق جو ہے وہ درخت کی جڑ سے ہوا کرتا ہے، آج تک میں نے نگاہ اٹھا کر سیب کے اوپر نہیں دیکھا، آج تک میں نے نگاہ اٹھا کر درخت کے اوپر نہیں دیکھا۔ ایک سیب کھایا تھا، وہ آج تک میں بخشوانے کے لیے اور معاف کروانے کے لیے محنت کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، تو اور کھا کے میں نے اپنی ساری زندگی غلامی میں نے نہیں گزارنی۔ بہرحال 12 سال کا پیریڈ پورا ہوا۔ کہا جناب اب دوسری آپ کی شرط؟ کہا میری ایک بیٹی ہے جو گونگی بھی ہے، بول نہیں سکتی، جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، اندھی بھی ہے اور بہری بھی ہے، کانوں سے سن بھی نہیں سکتی۔ کہا جناب کوئی اور نقص بھی ہے؟ کہا وہ چل بھی نہیں سکتی، لنگڑی بھی ہے۔ سمجھ گیا بات میری؟ لنگڑی بھی ہے، چل بھی نہیں سکتی۔ کہا تمہیں اس سے نکاح کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر! کہا جناب میں نکاح کروں گا، میرا وہ سیب تو معاف ہو جائے گا نا مجھے؟ اللہ اکبر! 12 سال گوڈی بھی کرتے رہے، اب ایسی بیٹی جو چل بھی نہیں سکتی، سن بھی نہیں سکتی، بول بھی نہیں سکتی، اور جو بہری بھی ہے، سن بھی نہیں سکتی، کہا اس سے نکاح کرو۔ کہا حضور نکاح کرنے کو تیار ہوں، میرا وہ سیب معاف کر دیا جائے۔ کہا ٹھیک ہے تم نکاح کرو، تمہارا وہ سیب معاف ہو جائے گا۔ بہرحال اس کا نکاح ہوا، اور جب بزرگوں نے کہا تمہاری وہ جو زوجہ ہے وہ فلاں کمرے میں ہے، وہ بزرگ فرماتے ہیں، حضرت ابو صالح فرماتے کہ جب میں کمرے کے اندر داخل ہوا تو میں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، تو کہا میری جو منکوحہ تھی وہاں جو سامنے بیڈ کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی وہاں سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کہا میں دوڑتا ہوا باہر آیا اور میری جو ہے وہ میرا جو ماتھا ہے وہ دروازے کی چوکھاٹ سے لگ کر میں نیچے گرا، تو بزرگ سامنے آئے تو کہا، بزرگوں نے پوچھا جناب کیا ہوا آپ کو، باہر دوڑتے ہوئے کیوں آئے ہو؟ کہا جناب آپ نے بتایا تھا کہ میری بیٹی جو ہے وہ نہ ہی بول سکتی ہے نہ ہی سن سکتی ہے، حضور میں نے السلام علیکم کہا، اس نے تو وعلیکم السلام کہہ دیا ہے۔ اے ابو موسیٰ صالح وہ کوئی اور نہیں، وہ میری بیٹی ہے اور تیری منکوح ہے۔ عرض کی جناب وہ تو گونگی تھی، وہ تو بہری تھی، وہ تو لنگڑی تھی، آج اس کو وہ کیسے صحیح ہو چکی ہے؟ کہا بیٹا نہ ہی وہ گونگی تھی، نہ ہی وہ بہری تھی، نہ ہی وہ لنگڑی تھی، میں نے لنگڑی اس لیے کہا تھا کیونکہ آج تک اس کا کوئی قدم شریعت کے خلاف نہیں اٹھا۔ بیٹا میں نے اس کو آج تک گونگی اس لیے کہا
کیونکہ اس کی آواز کو کسی غیر محرم نے نہیں سنا۔ بیٹا میں نے اس کو آج تک بہری اس لیے کہا تھا کیونکہ اس کے کانوں نے کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی۔ بیٹا میں نے اس کو اندھی اس لیے کہا تھا کیونکہ اس کی آنکھوں نے کسی غیر محرم کے چہرے کو نہیں دیکھا۔ بیٹا میں نے اس کو اندھی اس لیے کہا تھا کیونکہ اس کی نگاہوں نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، کس قدر پاک دامن عورت۔ جب ان دونوں کا، حضرت ابو موسیٰ صالح اور جو ہے وہ ان بزرگوں کی بیٹی کا جب آپس میں نکاح ہوتا ہے، اور نکاح کے کچھ طویل عرصے کے بعد بچہ پیدا ہوا، جب یہ دونوں آپس میں ملے تو اس بچے کا نام رکھا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی۔ میں نے کہا جب باپ اس قدر اللہ سے ڈرنے والا ہو اور اللہ کو پسند کرنے والا ہو، اللہ اس کو پسند کرنے والا ہو، ایک سیب کھائے 12 سال باقی گوڈی بھی کرے، ایک منکوہا جسے لنگڑی قرار دیا جائے، گنگی قرار دیا جائے، لنگڑی اور بہری قرار دیا جائے، اسے نکاح بھی کر لے، اور ایک ایسی عورت جو پاک دامن ہو، کسی غیر محرم کو نہ دیکھے، کسی غیر محرم کو نہ سنے، نہ دیکھے، نہ باہر جائے۔ فرمایا جب اتنے پاک دامن لوگ ملتے ہیں پھر پیدا بھی اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے۔